بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی قسط یعنی فورتھ ایپیسوڈ حاضر ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو 3 قسطیں ڈال چکا ہوں جن میں عرب کے مذہبی حالات، سماجی و معاشرتی حالات اور اخلاقی حالات شامل تھے۔ آج آپ کے سامنے عرب کے سیاسی حالت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ اس کو واچ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹس کیجیے گا، میری غلطیوں کی نشاندہی کیجیے گا تاکہ میں اتنی اصلاح کر لوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سیاسی حالات۔ ریگزار عرب میں ظہور اسلام سے قبل کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، قبیلے ہی قبیلے تھے، نہ کسی قسم کا کوئی سیاسی اتحاد تھا۔ سرداری نظام اپنی تمام تر قباحتوں کے ساتھ عرب کی سیاسی، سماجی اور تمدنی زندگی میں موجود تھا۔ یہ سارے قبائل اکثر آپس میں دست و گریباں رہتے، جنگ و جدل کرتے، قتل و غارت گری کرتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ذرا سی بات کے اوپر بھمیں تن جاتی، تلواریں نیام سے نکل آتی۔ یہ قبائل وسیع ریگستانوں میں تسبیح کے دانوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے، اور یہی وجہ ہے شاید کہ یہ بیرونی حملوں سے محفوظ رہے۔ سیاسی طور پر اس وقت عالمی سطح پر 2 سپر پاورز تھیں، ایک ملک روم اور دوسرا ایران۔ پوری دنیا میں ان دونوں کا سکہ چلتا تھا۔ شاہانہ جاہ و جلال اور اقتدار کا کر و فر وہ جادو تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ طاقت کے نشے میں سرشار یہ دونوں عالمی قوتیں یعنی روم اور ایران پوری دنیا کے مقدر کا فیصلہ کرتی اور خود کو آزاد تصور کرتی۔ سارے قوانین دوسروں کے لیے ہوتے تھے، ان کے لیے سارے قوانین معاف تھے۔ وہ اپنی عسکری قوت کے بلبوتے پر کسی کو کھاتے میں نہ لاتی۔ عسکری قوت کہتے ہیں فوجی طاقت۔ ملوکیت کی گرفت انسانی معاشروں پر بہت مضبوط تھی۔ زنا، شراب، جوا، حرام کاری حکام بالا کا امتیازی نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کی تسکین کے سوا ان کو کوئی دوسرا مشغلہ ہی نہ تھا۔ اخلاقی قدریں دم توڑ چکی تھی۔ آسائشات کو ہی مقصود زندگی ٹھہرا لیا گیا تھا۔ اخلاقی پستی، ذہنی انتشار اور فکری پراگندگی ان معاشروں کو گھن کی طرح چاٹ رہی تھی۔ لیکن خواب غفلت میں مدہوش حکمران اپنے عشرت قدے آباد کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ذات کے حساب سے نکل کر آدم کی نسل کی بحالی کے لیے کسی تصور سے آشنا نہ تھے۔ ان کی اس تعیش پرستانہ زندگی اور عرب کے مخصوص جغرافیائی حالات اور بے آب و گیا صحرا میں ان لوگوں کے لیے کوئی کشش اور دلچسپی نہ تھی۔ یعنی یہ دونوں ممالک روم اور ایران عرب پر حملہ کرنے کے باوجود ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کا جو ماحول تھا، عرب کے ماحول زیادہ تر صحرائی تھا۔ ہر طرف ریگستانی علاقے تھے، پیداوار ہوتی نہیں تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے کوششیں تو کریں
اس پر قبضہ کرنے کی، لیکن ان کے کامیابی کے راستے میں یہاں کا صحرائی اور ریگستانی علاقہ، دوسرا مرکزی حکومت و نظام کا فقدان ان کا رکاوٹ بن گیا، کیونکہ عرب کے اندر کوئی حکومت، کوئی سسٹم، کوئی نظام نہ تھا۔ ہر قبیلے کا سردار الگ الگ ہوتا تھا، ہر کوئی اپنی فکر میں لگا رہتا تھا، چنانچہ کوئی بھی قوت انہیں شکست نہ دے سکی اور نہ ان پہ غلبہ پا سکی، کیونکہ عرب کا نظام قبائلی تھا۔ قبیلے کے سردار کا انتخاب جو تھا قابلیت و صلاحیت، شجاعت و بہادری، تجربہ کاری اور فہم و فراست کی بنا پر ہوتا تھا۔ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا، جو سب سے زیادہ تجربہ کار ہوتا تھا، وہ قبیلے کا سردار بن جایا کرتا تھا۔ قبیلے کے سردار کے انتخاب کے بعد قبیلے کے تمام افراد اس سردار کی اطاعت اور اس کے فیصلوں کے پابند ہوتے تھے، مگر وہ فیصلہ کرنے سے قبل قبیلے کے بااثر سن رسیدہ یعنی بوڑھے لوگ اور تجربہ کار افراد سے مشورہ ضرور کرتا تھا، اپنے قبیلے کو متحد و منظم رکھتا تھا۔ ہر قبیلے میں عصبیت کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور ہر قبیلہ دوسرے قبائل سے خود کو اعلیٰ اور ارفع تصور کرتا تھا۔ مرکزی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے جملہ قبائل یعنی سارے کے سارے قبائل کو متحد رکھنے کا کوئی اصول اور ضابطہ نہ تھا۔ ہر قبیلہ اپنی منمانی کرتا تھا، جس کے نتائج کا بعض اوقات عرصہ دراز تک سامنا کرنا رہتا پڑتا تھا اور آپس میں جنگیں ہوتی رہتی۔ تو جناب یہ تھے آپ کے عرب کے سیاسی حالات۔ اب ہم چلتے ہیں عرب کے معاشی حالات کی طرف۔ آپ اس کو بھی واچ کریں، دیکھیں ان کے معاشی حالات کیا تھے۔ معاشی اعتبار سے عرب میں ہر قسم کے طبقات موجود تھے۔ قرآن نے عرب کو وادی غیر ذی زرع فرمایا ہے۔ اس خطے کا بیشتر حصہ بنجر، خشک اور بے آب و گیا تھا، نہ تو وہاں پانی تھا نہ سبزہ تھا، خشک بالکل بے آب و گیا علاقہ تھا۔ عربوں کی اکثریت غربت کا شکار تھی۔ یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے عام پیشے زراعت، تجارت اور غلہ بانی تھے۔ یعنی غلہ بانی کا مطلب آپ لوگ جانتے ہوں گے، مویشی پالنا۔ عرب وسیع و عریض ریگستان پر مشتمل ہے، جہاں کئی سبزہ اور پانی کے آثار ملتے ہیں، وہیں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ زیادہ تر آبادی نخلستانوں، چراگاہوں اور پانی کے چشموں کے قریب مقیم تھی۔ البتہ مکے میں ایسی کوئی صورتحال نہ تھی۔ طائف اور مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ جنوبی علاقے میں یمن کی خوشحالی کا راز زراعت کی ترقی میں تھا۔ عام طور پر جو بھی کسی زمین کو آباد کرتا وہی اس کا مالک بن جاتا تھا۔ عربوں کی اکثریت تجارت کو اپنا مرغوب اور محبوب پیشہ سمجھتی تھی۔ مکہ اور طائف کے باشندے زیادہ تر تاجر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قیصر روم، کسرا ایران، نجاشی حبشہ اور کچھ لوگوں سے ان کے ملکوں میں تجارت کے لیے اجازت نامہ حاصل کر چکے تھے، جس کے باعث قریش کے تجارتی قافلے آزادانہ طور پر عراق، عمان، فلسطین، شام، مصر، یمن اور حبشہ میں سال میں 2 مرتبہ بلا خوف و خطر جاتے رہتے تھے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں قریش ایک بہترین قبیلہ تھا۔ قریش والے مکے کے متولی تھے، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ چنانچہ اس مذہبی قیادت و سیادت کی بنا پر قریش کے قافلے جب جاتے تھے تو ڈاکہ زنی اور رہزنی سے محفوظ رہتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات دوسرے تجارتی قافلوں سے لوٹا ہوا مال ڈاکو انہیں بطور نظر و نیاز کے دے دیا کرتے تھے۔ غلہ بانی بھی عربوں کا ایک اہم ترین پیشہ تھا۔ بہت سے معزز لوگ اس پیشے سے وابستہ تھے۔ بدوی عربوں کا یہ واحد جائز ذریعہ معاش تھا۔
مجموعی طور پر عربوں کی اقتصادی حالت ناگفتہ بات تھی، یعنی کہ بہت خراب تھی۔ غربت نے اپنے سائے بہت دراز کیے ہوئے تھے، کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا آسانی سے میسر نہ تھا۔ اس معاشی کسمہ پرسی اور تنگی نے انہیں غارت گر اور رہزن بنا دیا تھا۔ لوٹ مار میں اس قدر آگے بڑھے کہ ان کا قومی شعار بن کر رہ گیا۔ لوٹ مار نہ صرف ان کا ذریعہ معاش تھی بلکہ شہرت کا سبب بھی بن چکی تھی۔ قبیلہ طے اسی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ دیگر قبائل میں سے بھی ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے مال و دولت، مویشی اور اہل و عیال پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ سوداگروں کے قافلے کسی بھاری انعام کے بغیر کبھی بھی سلامتی سے نہیں گزر سکتے تھے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ آج کل کے دور کے مطابق ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی قافلہ جب ان کے علاقے سے گزرتا تھا، ان کے قبیلوں سے گزرتا تھا، تو آج کل کے دور کے مطابق بھتہ دینا پڑتا تھا اس کو، بغیر بھتے کے گزرنے نہیں دیتے تھے وہ لوگ۔ یعنی اگر آپ پیسے دے دیں گے، ان کو مال دے دیں گے تو وہ آپ کو گزرنے دیں گے، نہیں تو آپ کو لوٹ لیں گے۔ یہ ان کا طور طریقہ تھا۔ لوٹ مار میں تو ویسے بھی وہ یگانہ تھے، آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں پڑھ رکھا ہے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی عورتوں، بچوں اور غلاموں کو پکڑ کر فروخت کر دیتا تھا۔ عرب کی معیشت سود در سود کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی۔ غربت اور سود نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ سودی نظام کے بطن سے پھوٹنے والی تمام مشکلات عرب معاشرے کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہی تھیں۔ سرمایہ داروں نے سود کا جال اس طرح پھیلا رکھا تھا کہ اس سے نکلنا عام آدمی کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ کاشتکار اور غریب طبقہ پوری طرح اس ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ سود در سود کی لعنت کی وجہ سے وہ اس حد تک قرض کے بوجھ میں دب چکے تھے کہ قرض کی عدم ادائیگی پر ان کی جائیداد اور سارے کے سارے اثاثے ضبط ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ خود غلام بن کر رہ جاتے، ان کے بیوی بچے بھی غلام بنا لیے جاتے۔ تو جناب یہ تھے ان کے حالات۔ تو ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو ان کا خلاصہ بتا دوں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجموعی طور پر عربوں کو بت پرستی، فسق و فجور، قتل و غارت گری، چوری اور رہزنی، شراب نوشی، قمار بازی، بدکاری، سود خوری، فحاشی و بے حیائی، بد اخلاقی، بے راہ روی، بربریت و خونخواری، بے رحمی و سفاکی جیسی بیماریوں اور برائیوں نے ہر طرح سے پستی کا شکار کر دیا تھا۔ قرآن حکیم نے بڑے جامع انداز میں سورہ روم میں ان کی عکاسی اس طرح کی ہے۔ خشکی اور تری میں ہر طرف فساد پھیل گیا تھا۔ تو جناب یہ تھے عرب کے مجموعی حالات جو بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وقوع پذیر ہو چکے تھے۔ آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے۔ اور یہ تھوڑا سا قصہ نہیں ہے، یہ صدیوں پر محیط تھا، صدیوں سے، قرنوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی۔ کوئی ایک دو دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ صدیوں سے عرب کے اوپر جہالت چھائی ہوئی تھی۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کو، ان تمام حالات کو جو آپ کو بیان کیے جا چکے ہیں، صرف اور صرف 23 سال کے عرصے میں درست کر کے دکھا دیا۔ صرف 23 سال کے عرصے میں، صرف 23 سال کے عرصے میں آپ اچھی طرح نوٹ کریں کیا عظیم شخصیت ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صرف 23 سال کے عرصے میں صدیوں کے یہ تمام برائیوں والے افراد کو، اتنی بھیانک برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، ان کو جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ بنا کے دکھا دیا۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے لے کے واقعات شروع کریں گے۔ آپ ان کو بھی واچ کیجئے گا۔
انشاءاللہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا۔ میں ہر چیز کو مختصر طور پر تو بیان کرتا ہوں، لیکن جامع انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں گی انشاءاللہ۔ آپ ان کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، اور ہم شروع کر دیں گے ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زندگی کے حالات۔ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ ویڈیو ختم ہو چکی ہے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج دیں۔ میں بھی بھیجتا ہوں، آپ بھی بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ والسلام رفعت سمیع خان۔